الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال الله تعالى في القرآن المجيد ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، بڑائی، کبریائی، عظمت، جہ و جلال خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام کا پالنہار ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد درود و سلام ہو جو میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے لیے داعی و نذیر، سراج منیر اور سراپا ہدایت بنا کر بھیجے گئے تھے. محترم حضرات، خطبہ جمعہ کا موضوع ہے سیرت حضرت ابراہیم علیہ السلام. ویسے جیسے جیسے ذی الحجہ کا مہینہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجر علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر دنیا کے اندر بے شمار آزمائشیں آئی. اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو ہمیشہ آزماتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسی عمر سے آزمانا شروع کر دیا کہ جو ان کے کھیلنے کودنے کی عمر تھی. جس گھر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس گھر کے اندر باپ بتوں کو بیچا کرتا تھا، بتوں کی عبادت کرتا تھا، بتوں کی خرید و فروخت باپ کے ذمے تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہوش سنبھالا، اس کے بعد اپنے باپ کو دیکھا. وہ باپ اللہ کی چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے. اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے بجائے غیر اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیک رہا ہے، سوال اس سے کر رہا ہے، منتیں اس سے مانگ رہا ہے، چڑھاوے اس کے چڑھا رہا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھا اور دیکھ کر اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کہا یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے ابو جان، تم
تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں؟ ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، کیونکہ ایک جوانی کا عالم، انسان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک جوش ہوتا ہے، اور جذبے کو صحیح انداز میں استعمال کرنے والا ہی نوجوان ہوتا ہے۔ اپنے جذبات کو صحیح جگہ پر لگائے، اس کا صحیح استعمال کرے، اس کو جہاں پر لگانا ہے وہاں پر لگائے، وہ نوجوان ہے، عقل مند نوجوان ہے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ آج موجودہ معاشرے کے اندر ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، مسلم قوم کے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، ان کے حالات کو دیکھتے ہیں، ان کے جذبے کو دیکھتے ہیں، ان کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کے معاشرے کے اندر ان کی زندگی کو، ان کے کردار کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے، یہ بھی نوجوان ہے، یہ بھی نوجوان ہے جو آج برائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جو آج برے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، جو نشے کے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، نشہ وہ کرتے ہیں، حرام کاریاں کرتے ہیں، سٹے بازیاں وہ کرتے ہیں۔ یہ کیسے نوجوان ہیں جبکہ جوانی کے عبادت کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے؟ جوانی کی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور اس جوانی کے تعلق سے خاص ایک سوال بھی کل قیامت کے دن کیا جائے گا۔ نوجوانوں نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کیا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر پڑھا ہے؟ کیا انہوں نے ان کے سیرت کو اٹھا کر پڑھا ہے؟ کیا انہوں نے ان کے کردار کو دیکھا ہے؟ انہوں نے ان کے اخلاق کو دیکھا ہے؟ وہ اپنے باپ سے کیسے مخاطب ہو کر کہتے ہیں؟ اپنے باپ کو کس طریقے سے اللہ رب العالمین کی طرف بلاتے ہیں؟ قرآن اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتا ہے، یا ابتی، اے میرے ابو جان، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یہ انداز کتنا نرالا ہے، کتنا پیارا ہے۔ آج معاشرے کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے گھروں کے حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر شرک و بدعت عام ہوتا چلا جا رہا ہے، ہمارے گھر شرک و بدعت کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ نوجوان ہے، نمازی بھی ہے، عبادتیں بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے گھر کو سمجھانے کا نام نہیں لیتا، اپنے گھر والوں کو یہ بات بتاتا نہیں ہے کہ دیکھو یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دو، یہ شرک اعمال کو چھوڑ دو، یہ غیر اسلامی چیزوں کو چھوڑ دو، یہ رسم و رواج کو چھوڑ دو، اور ایک اللہ رب العالمین کی طرف آ جاؤ۔ کہاں کہا ہے کسی نوجوان نے؟ نوجوان وہ ہوا کرتے تھے جو نبی کی خدمت میں بھی جاتے تھے، نبی سے دین کی باتوں کو بھی حاصل کر لیتے تھے، اور جب حاصل بھی کرتے تو اس نیت سے حاصل کرتے تھے کہ اپنے دوست کی اصلاح کریں گے، اپنے بھائی کی اصلاح کریں گے، اپنے گھر کو سنواریں گے، اپنے گھر کو سدھاریں گے، اپنے گھر کے اندر سے شرک و بدعت کو ختم کریں گے۔ اس نیت سے وہ نبی کی مجلس کا انتخاب کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے نوجوان ہیں، برائی جہاں ہو رہی ہے وہاں سب سے آگے ہے، نیکیوں کے کاموں میں سب سے زیادہ پیچھے ہے۔ وہ اپنی جوانی کو لایانے چیزوں کے پیچھے لگا دیتے ہیں، انہیں احساس تک بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس جوانی کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ ایک نوجوان جس کے اندر بھی جذبات تھے، نبی کی مجلس کو اختیار کر لیتا ہے، نبی کی باتوں کو سنتا ہے۔ اس کی ماں نبی سے نفرت کرنے والی، اسلام جو تعلیمات ہم کو دیتا ہے وہ بڑی پیاری تعلیمات ہے۔ نبی سے نفرت کرنے والی ماں، وہ نبی کی مجلس میں بیٹھتا ہے، نبی کی باتوں کو سنتا ہے، نبی کے ارشادات کو سنتا ہے، اپنی ماں کے پاس آتا ہے، اپنی ماں کو آ کر کہتا ہے، جتنی باتیں اللہ کے نبی نے کہی ہے وہ ساری باتوں کو کہتا ہے۔ ماں بڑے غور سے، بڑی محبت کے ساتھ میں اپنے بیٹے کی باتوں کو سنتی ہے کہ بیٹا مجھے کچھ اچھی باتیں بتا رہا ہے، کچھ بھلی باتیں بتا رہا ہے، خیر کی باتیں بتا رہا ہے، صلہ رحمی کی باتیں بتا رہا ہے، رشتوں کو جوڑنے کی باتیں بتا رہا ہے۔ یہ ساری تعلیمات کہاں سے سیکھ کر آ رہا ہے؟ وہ نبی کی خدمت میں جا کر بیٹھ کر سیکھ کر آ رہا ہے۔ وہ لوگوں کے حقوق کو کیسے ادا کرنا ہے وہ ساری چیزوں کو سیکھ کر آ رہا ہے۔ وہ یتیموں کا بوجھ اٹھانا، وہ غریبوں کی مدد کرنا، وہ یتیموں کی دیکھ بھال کرنا، وہ ساری چیزیں کہاں سے سیکھ کر آ رہا ہے؟ وہ نبی کی مجلس سے سیکھ کر آ رہا ہے، اور وہ پیاری پیاری باتیں اپنی ماں کو آ کر سناتا ہے۔ ماں جو نبی سے نفرت کرنے والی ہے، نبی سے بغض رکھنے والی ہے، جب اپنے بیٹے کی باتوں کو سنتی ہے تو بڑی محبت سے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، بیٹا بتا تو صحیح یہ ساری باتیں تو کہاں سے سیکھ کر آتا ہے؟ یہ اتنی اچھی باتیں، یہ اتنی پیاری باتیں تو کہاں سے سیکھ کر آتا ہے؟ بتا تو صحیح۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ بتانے کا نام نہیں لیتے۔ ماں کو بتاؤں گا، ماں تو نفرت کرتی ہے نبی سے،
مجھ سے یہ کہتی ہے کہ بیٹا تو اس کی مجلس میں نہ بیٹھنا، جو اس کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، وہ ایسی باتیں کہتا ہے جس کی وجہ سے بھائی بھائی کے اندر جدائی آ جاتی ہے، ماں باپ کے اندر جدائی آ جاتی ہے، بیٹا اور ماں کے درمیان جدائی آ جاتی ہے، وہ ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے، ماں سے نفرت کرنے والی ہے، بتائے تو کیسے بتائے؟ کچھ دن نکلتے چلے جاتے ہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کی باتوں کو سنتی جاتی ہے اور حضرت ماں سے مخاطب ہو کر کہتی ہے بیٹا بتا تو صحیح یہ ساری باتیں تو کہاں سے سیکھ کر آتا ہے؟ ماں پوچھتے چلے جاتی ہے، بیٹا بتانے کا نام نہیں لیتا۔ اس کے بعد جب دیکھتا ہے کہ ماں کو وہ باتیں بڑی پیاری لگنے لگی ہے، محبت ہونے لگی ہے ان باتوں سے، اس کے بعد اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہتی ہے ماں جن سے تم نفرت کرتی ہو، جن سے تم بغض رکھتی ہو، یہ ساری باتیں میں اسی نبی سے سیکھ کر آتا ہوں، یہ اسی کی باتیں ہیں، یہ اسی کی تعلیمات ہے، یہ ساری باتیں میں وہیں سے سیکھ کر آتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے بیٹا مجھے بھی اس نبی کی خدمت میں لے کر چل، میں بھی کلمہ توحید کو پڑھ اسلام کے اندر داخل ہو جاتی ہوں۔ وہ ماں اپنے بیٹے کی باتوں کو سن کر اسلام کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اور یہ پہلی خاتون ہے جنہوں نے اسلام کی راہ میں اللہ رب العالمین کے دین کے خاطر، اللہ کی توحید کے خاطر، عقیدہ توحید کے خاطر، اپنے عقیدے کے حفاظت کے خاطر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتی ہے۔ یہ کس کی محنت تھی؟ ایک بیٹے کی اپنی ماں کے اوپر محنت تھی۔ انبیاء کرام نے پہلے اپنے گھروں کی اصلاح کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر دیکھا، وہ باپ جو بتوں کو بیچا کرتا تھا، بتوں کو بنایا کرتا تھا، بتوں کو فروخت کیا کرتا تھا، اپنی باپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں ابو جان یہ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر؟ نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اور ابا جان میرے پاس جو علم آیا ہوا ہے تم میری بات کو قبول کرو، اگر میرے پاس آئے ہوئے علم کے مطابق تم چلو گے، صحیح راستے پر چلو گے، ہدایت پانے والے بن جاؤ گے۔ اپنے باپ کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں اور آخر میں سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں ابو جان آپ جو ہے آپ جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی عبادت نہ کیجیے، اس لیے کہ شیطان رحمان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ ساری باتیں بڑے محبت کے ساتھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد محترم کو بتاتے ہیں، اپنے باپ کو سمجھاتے ہیں تاکہ باپ شرک سے باز آ جائے، باپ جہنم سے بچ جائے، باپ ہدایت پر آ جائے، باپ اللہ کی عبادت کرنے والا بن جائے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمنا تھی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش تھی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ تھا۔ اگر وہ شرک سے باز آ جائے گا، وہ غیر اللہ کی عبادت سے باز آ جائے گا، اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ بن جائے گا۔ اسی لیے کل قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام حشر کے میدان میں ہوں گے۔ باپ کیا ہوگا؟ باپ کو میدان حشر میں لایا جائے گا، فیصلہ کیا ہوگا؟ اور باپ کے تعلق سے فیصلہ کیا جائے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو اٹھا کر جہنم کے طرف پھینک دیا جائے۔ بیٹا تڑپتا ہوا کہے گا، کیا کہے گا؟ اللہ تو نے تو کہا تھا ابراہیم ہم تجھ کو رسوا نہیں کریں گے۔ اللہ جس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا اور میرا باپ جہنم میں چلا جائے گا، میرا باپ جہنم میں چلا جائے گا۔ رب سے التجا کرتے ہوئے کہیں گے، رب کے سامنے فریاد کرتے ہوئے کہیں گے اللہ میرے ساتھ میرے باپ کو بھی جنت میں بھیج دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کے سامنے التجا کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی تھی، کتاب و سنت کی دعوت دی تھی، صحیح راستے کی دعوت دی تھی، ایک اللہ کی طرف بلایا تھا، لیکن وہ ایک اللہ کے راستے سے ہٹ کر چلے گئے۔ آج ہمارے پاس بھی معاملہ کیا ہے؟ آج ہم یہ دیکھتے ہیں اگر لوگوں سے کہا جائے کہ دیکھو قرآن اور حدیث کے اوپر آ جاؤ، غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ دو، بت پرستی کو چھوڑ دو، بدعتوں کو چھوڑ دو، خرافات کو چھوڑ دو، خاندانی رسم و رواج کو چھوڑ دو، کیا جواب آتا ہے؟ ہم نے اپنے بڑوں کو یہی کرتے ہوئے پایا ہے، ہم نے اپنے بڑوں کو اسی کے اوپر پایا ہے، ہمارے بڑے یہ کرتے تھے۔ میرے بھائیو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کیا کرتے تھے؟ بتوں کو بنایا کرتے تھے، بتوں کو بیچا کرتے تھے۔ باپ کی اتباع ہونی چاہیے تھی، باپ کی اتباع ہونی چاہیے تھی۔ اگر حق بات آ جائے گی تو باپ کے دین کو چھوڑا جا سکتا ہے، ماں باپ کے دین کو ترک کیا جا سکتا ہے، لیکن حق بات کو
نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی چیز کو قبول کیا ہے، ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، ایک اللہ رب العالمین کی دعوت کو قبول کر لیا اور اپنے باپ کے سامنے عقیدہ توحید کو رکھا۔ جب باپ نے نہیں مانا تو کل قیامت کے دن اس باپ کا فیصلہ یہ ہوگا کہ اس کو اٹھا کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے مخاطب ہو کر کہیں گے، اللہ تو نے کہا تھا ابراہیم ہم تجھ کو رسوا نہیں کریں گے، آج اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں اور میرا باپ جہنم میں چلا جائے، اللہ یہ میرے لیے رسوائی کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین کہے گا ابراہیم ہم نے کافروں کے لیے جنت کو حرام قرار دیا ہے، ان کے لیے جہنم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان کے باپ کو ایک جانور کی شکل میں لایا جائے گا اور فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کی ٹانگ پکڑو اور اس کو اٹھا کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ تو میرے بھائیوں آج ہم یہ سوچتے ہیں، کیا سوچتے ہیں کہ فلاں ہماری سفارش کرے گا، فلاں ہمارا ساتھ دے دے گا۔ بتاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے باپ کو نہیں بچا سکتے، یہ میری بات نہیں ہے، بخاری کے الفاظ ہے، بخاری کے حدیث سے اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اس کا ذکر بخاری کے روایت کے اندر ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے بارے میں یہ فیصلہ ہوگا کہ انہیں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ جب ایک نبی اپنے باپ کو نہیں بچا سکتا، یہ آج دھوکہ دینے والے جو آج آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت کی راہیں دکھاتے ہیں، جہنم سے بچانے والے ہیں، ہم تمہاری سفارشیں کریں گے، بتاؤ تو صحیح میرے بھائیوں کس بنیاد پر سفارشیں ہوگی، کس بنیاد پر ان کے دھوکے میں جا رہے ہو، کس بنیاد پر ان کے فریب میں جا رہے ہو؟ یہ تمہیں اچھی بھلی باتیں دکھائیں گے، میٹھی میٹھی باتیں دکھائیں گے، یہ جنت میں جانے والے بہت سارے اعمال دکھائیں گے، لیکن جس کے اوپر کتاب اللہ کی مہر نہیں لگی ہوئی ہوگی، جس کے اوپر سنت رسول کی مہر نہیں لگی ہوئی ہوگی، یہ تمہیں جنت میں کیسے لے جا سکتے ہیں؟ بتاؤ تو صحیح میرے بھائیو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے توحید کا آغاز اپنے گھر سے کیا، اپنے باپ کو سمجھایا، باپ نے انکار کر دیا، کہا ابراہیم اگر تو باز نہیں آیا تو میں تجھے پتھر مار مار کر تجھے قتل کر دوں گا، رجم کر دوں گا تجھے۔ باپ نے دھمکی دی، قوم کے پاس آئے، اپنے باپ سے اور قوم والوں سے مخاطب ہو کر کہا، قوم والوں کو بتایا، باپ کو بھی مخاطب کیا اور قوم والوں سے کہا کہ یہ سب چیزیں کیا ہے، یہ جو تم کر رہے ہو ساری چیزیں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم ان کو پوچھتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ سنتے کیوں نہیں ہے، یہ بولتے کیوں نہیں ہے، یہ نفع کیوں نہیں پہنچاتے، یہ نقصان کیوں نہیں پہنچاتے؟ بتاؤ تو صحیح۔ انہوں نے کیا کہا؟ ہم نے اپنے آبا اور اجداد کو اسی پر پایا ہے، اپنے آبا اور اجداد کو اسی پر پایا ہے۔ انہوں نے بھی وہی جواب دیا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو وہ بات کو نہیں مانتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں تمہارے خلاف یہ چال چلوں گا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سارے بتوں کو قتل کر دیا، ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا، یہ سمجھانے کے لیے، یہ قوم کو بتانے کے لیے جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم اپنے ہاتھ سے بنا کر ان کے سامنے سجدہ کرتے ہو، یہ کوئی فائدہ پہنچانے والے نہیں ہے، یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے ہیں، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، تو تمہاری حفاظت کیسے کریں گے، وہ تمہارا دفاع کیسے کریں گے، وہ تمہیں برے چیزوں سے کیسے بچائیں گے؟ بتاؤ تو صحیح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ان کے سارے معبودوں کو ختم کر دیا اور اس کے بعد بڑے بت کے گلے میں قرآن اٹکا دی۔ سارے کے سارے لوگ جب میلے سے واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے بتوں کو کسی نے قتل کر دیا ہے، ان کے بتوں کو کسی نے توڑ دیا ہے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے جس کے بارے میں ہم نے سنا ہے، وہ ہمارے معبودوں کی برائیاں کرتا ہے، اسی نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، پوچھا گیا کہ تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ میں یہ سلوک کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ اس بڑے نے کیا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ سارے بتوں کو توڑنا یہ اس بڑے بت نے کیا ہے۔ اب سوال کس سے کریں؟ سوال کریں تو کس سے کریں؟ کیا اس بڑے بت سے کریں؟ ان کو تو معلوم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دلیل قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا بول سکتا ہے، یہ بتا سکتا ہے کہ انہوں نے قتل کیا ہے، اس نے قتل کیا ہے، میں نے دیکھا ہے، کیا کر سکتا ہے
یہ دلیل قائم کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کی طرف اشارہ کیا، اس نے کیا ہے، تو انہوں نے کہا تو یہ تو بول نہیں سکتا، یہ تو بول نہیں سکتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہیں پر دلیل قائم کر دی کہ تم جو ہے ان کی عبادت کیوں کرتے ہو. اس کے بعد جو ہے وہ اپنے نفسوں کی طرف لوٹ کر چلے جاتے ہیں اور انہیں خیال ہوتا ہے کہ ہاں بات تو بالکل حضرت ابراہیم کی صحیح ہے، بات تو بالکل صحیح ہے، جو کہہ رہا ہے بالکل صحیح ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، سب سے بڑا سرکش ہے. وہ پھر آ کر کہنے لگا، کیا ان کے ذہنوں کے اندر خیال ڈالنے لگتا ہے کچھ کرنا ہے تو اپنے معبودوں کے لیے کرو. پھر وہی معاملہ ہوتا ہے جو بغیر سمجھے کے بغیر سوچے کے آج بھی معاشرے کے اندر کیا جاتا ہے. جب ہم دلائل کی بات کرتے ہیں کہ آؤ دلائل سے بات کریں گے، لوگ اپنے عقلی دلائل کو پیش کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کی طرف آؤ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی کتابوں کی اپنے لایانے چیزوں کو پیش کر دیتے ہیں. وہی معاملہ ہے. تو میرے بھائیوں ہم یہ کہتے ہیں آؤ کتاب اللہ سے ثابت کر کے دکھاؤ، سنت رسول سے ثابت کر کے دکھاؤ، تو وہ دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بہو کے معاملے ہیں، ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے، ہمارے خاندان کے لوگ ایسا کرتے تھے، ہمارے گھر کے افراد ایسا کرتے تھے، ہمارے والد محترم ایسا کرتے تھے. میرے بھائیوں اگر والد محترم قرآن اور حدیث کے خلاف کر رہے ہیں تو کیا ان کی بات کو مانا جائے گا یا چھوڑا جائے گا؟ بتاؤ تو صحیح میرے بھائی. تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی ضرورت ہے. کیا یہ چیزیں ہمارے لیے درست ہے؟ کیا ایسے کام ہم کر سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں ہمارے لیے وبال جان کل قیامت کے دن بن جائے گی. اللہ پوچھے گا تمہارے پاس کتاب اللہ تھی، تمہارے پاس سنت رسول تھی، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا تھا، تم نے اس کا کیا کیا ہے؟ اس سے کیسے ہدایت حاصل کی ہے؟ اس سے کیسے نصیحت حاصل کی ہے؟ تم جو ہے یہ گناہ کے کاموں سے کیسے نہیں بچے؟ یہ بدعت کے کاموں سے کیسے نہیں بچے؟ ہم نے تو صریح انداز میں کہہ دیا تھا کہ یہ گمراہی کی چیزیں ہیں، لیکن تم جو ہے ان چیزوں سے باز نہیں آئے. تو کیا جواب دو گے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں؟ کیا کہو گے اللہ رب العالمین سے؟ اللہ ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا، ہم نے حدیث کو نہیں پڑھا، ہم نے اس کو سمجھنے کی کوششیں نہیں کی ہے. اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اس کو پڑھو، اس کے اندر غور و فکر کرو. اللہ نے کیا ہم سے مطالبہ کیا ہے، کس چیز کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، کن چیزوں سے ہم کو منع کیا ہے، کن چیزوں کی ہم کو اجازت اس نے دی ہے. تھوڑا پڑھ کر دیکھو، ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائے گی. اگر قرآن کو نہیں پڑھو گے، حدیث کو نہیں پڑھو گے تو پھر یاد رکھ لینا کبھی ہدایت پر نہیں آؤ گے. یہ ہمارے لیے ہدایت کی چیزیں ہیں. ہم کو مطالعہ کرنا ہے، حق کی تلاش کرنا ہے، صحیح راستے کو تلاش کرنا ہے، ساتھ میں دعا بھی کرنا ہے. اللہ مجھے اس راستے پر چلا جو مجھے جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے والا ہے، مجھے جنتی راستے پر چلا. یہ دعائیں بھی کرنا ہے، ہدایت کے لیے بھی دعا کرنا ہے. اللہ کے نبی ہمیشہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، سوال کرتے تھے، ہدایت کا سوال کرتے تھے. آج ہم وہ سوال کر رہے ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے ہدایت کے راستے پر چلا. آج کون نوجوان ہے ایسا؟ آج امت کا ایسا کون فرد ہے جو اللہ سے صحیح راستے کا سوال کر رہا ہے؟ تو میرے بھائیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں پیغام دیتی ہے، ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ دیکھو صحیح راستے کو پہچانو. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو غروب ہوتا ہوا دیکھا، کہا میرا رب نہیں ہے. ستاروں کو غائب ہوتا ہوا دیکھا، میرا رب نہیں ہے. چاند کو غائب ہوتا ہوا دیکھا، میرا رب نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے کہا ان سب کو لانے والا بھی کوئی ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، میں اس کی عبادت کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری قوم والوں کے سامنے کہا کہ میں سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا ہوں. یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے سامنے توحید کی دعوت کو رکھا، ایک اللہ رب العالمین کی بات کو رکھا، ایک اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ماتھوں کو ٹکانے کی بات کہی، تو قوم والوں نے اس کا انکار کر دیا. یہاں تک کہ قوم والوں نے کہا اگر اپنے معبودوں کے لیے کچھ کر سکتے ہو تو کرو. ایک آگ جلائی گئی جو آسمان سے باتیں کر رہی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر اس آگ کے اندر پھینک دیا، اس آگ کے اندر پھینک دیا. اور اللہ رب العالمین نے کہا
या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, अय आग तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हो जा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस आसमान से बातें करने वाली आग से कहा कि तू सलामती वाली, तो ठंडक और सलामती वाली बन जा। तो आग ठंडी हो गई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला नहीं पाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी की हिफाजत इस अंदाज में की। उसके बाद जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को, अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं, उस कौम से निकल कर चले जाते हैं, वहां पर भी आजमाइश आई। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम औलाद के लिए दुआ करते हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। कितने साल तक, 90 साल की उम्र तक दुआ करते हैं, अल्लाह मुझे अपने पास से नेक और सालेह औलाद अता कर दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते चले जाते हैं। आज हम एक दुआ करते हैं, थक जाते हैं, 2 दुआ करते हैं, थक जाते हैं, हम मायूसी के साथ में कहते हैं कि देखो अल्लाह हमारी सुनता ही नहीं है। लेकिन यहाँ अल्लाह के नबी है, दुनिया वालों को पैगाम दे रहे हैं कि 90 साल की उम्र तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रब से सवाल करते हैं, रब से दुआ करते हैं, अल्लाह मुझे अपने पास से नेक और सारे औलाद अता कर दे। औलाद का सवाल नहीं किया, औलाद हो जाएगी, लेकिन नेक और सारे औलाद का सवाल किया है कि जो नेक होगी, माँ बाप की फरमाबरदारी करने वाली होगी, माँ बाप की देखभाल करने वाली होगी, बाप का बुढ़ापे का सहारा बनने वाली होगी, ऐसी औलाद का सवाल किया, अल्लाह मुझे अपने पास से नेक और सारे औलाद अता कर दे। 90 साल की उम्र में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ सुन जाती। कहा जाता इब्राहिम हम तुझको लड़का अता करेंगे। और जब लड़का हुआ उसका नाम इस्माइल रख दिया गया, वो कुछ बड़ा हुआ तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रब का हुक्म आ जाता, इब्राहिम अपने बच्चे और अपनी बीवी को ले जाओ और लेकर एक जंगल के अंदर छोड़ कर आओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रब के उस हुक्म की तामील करने के लिए तैयार हो जाते। जिस बच्चे को 90 साल तक मांगा था, दुआ कर कर के मांगा था, रब से सवाल कर कर के मांगा था, अब उस बच्चे को उठा लेते हैं रब की रजा के खातिर, रब की खुशनुदी हासिल करने के लिए उस मासूम बच्चे को उठा लेते हैं, थोड़े से खजूरें ले लेते हैं, एक मशकेजे के अंदर पानी भर लेते हैं, अपने बच्चे को उठाते हैं और अपनी बीवी को लेकर वादी गैर ज़ी ज़रा के अंदर निकल कर चले जाते हैं, वादी गैर ज़ी ज़रा के अंदर निकल कर चले जाते हैं। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सवाल करती चली जाती हैं, इब्राहिम हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जबान से कोई जवाब नहीं निकलता, यहाँ तक कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वादी गैर ज़ी ज़रा, कुरान जिसके बारे में कहता है रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादी गैर ज़ी ज़रिन इंद बैतिकल मुहर्रम, ऐसी वादी जहाँ इंसान छोड़ दरिंदा तक भी नजर ना आता हो, ऐसे वादी के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने दूध पीते बेटे हजरत इस्माइल को हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को लेकर चले जाते हैं। और उसके बाद जो है एक बुलंद टेले के ऊपर पहुंच जाते हैं, तो वहां पर जो है वो मशकिज़ा उतार कर रख देते हैं, वो खजूर उतार कर रख देते हैं, अपने बच्चे को हजरत हाजरा के हवाले करते हैं और उसके बाद जो है पलट कर जाने लगते हैं। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम से मुखातब होकर कहती है, इब्राहिम क्या हमें यहाँ अकेले छोड़कर चले जाओगे, एक जंगल के हवाले करके चले जाओगे? वो सवाल करते रही, हजरत इब्राहिम की जबान से कोई जवाब नहीं निकलता है, यहाँ तक कि वो सवाल करते रही कि हजरत इब्राहिम से कहती रही कि इब्राहिम हमें यहाँ किसके हवाले करके जा रहे हो? हजरत इब्राहिम का कोई जवाब नहीं था, यहाँ तक कि वो जा रहे थे। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम उनके पीछे निकल जाती है और निकल कर हजरत इब्राहिम से मुखातब होकर कहती है, इब्राहिम जाते हुए कम से कम इतना बता कर जाओ, ये आपका फैसला है या फिर ये अल्लाह का हुक्म है, हमें यह बताकर चले जाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, यह मेरा फैसला नहीं है, यह रब का हुक्म है, यह रब का फैसला है, रब यह चाहता है कि मैं तुम्हें इस वादी गैर ज़ी ज़रा के अंदर फंसा कर चला जाऊं, यह रब का हुक्म है। इतना कहना था। वो ऐसी साबिरा औरत थी, वो इतनी पाकबाज औरत थी, वो रब को मानने वाली थी, वो रब के दीन को मानने वाली थी। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़बान से अल्फाज निकलते हैं तो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की ज़बान से भी अल्फाज निकलते हैं, जब ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का फैसला है, तो अल्लाह हमें हर किस साया नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। आज थोड़ी देर के लिए सोचो तो सही, थोड़ी देर के लिए अगर कोई अपनी फैमिली को किसी बयाबान के अंदर छोड़कर चला जाए, मोबाइल वगैरह ना हो, हालत क्या हो जाती है, हालत क्या हो जाती है।
انہوں نے اللہ کے حکموں کے خاطر، اللہ کے دین کے خاطر، اللہ کے رضا کے خاطر وادی ہے جہاں پر انسانوں کا دور دور تک انسان نظر تک نہیں آتے تھے، وہاں پر اپنی بیوی اور اپنے معصوم دودھ پیتے بچے کو چھوڑا. یہ بھی نہیں سوچا کہ ان کے اوپر رات آئے گی، یہ رات کو کیسے گزاریں گے، یہ دھوپ میں کیسے رہیں گے، کس طرح یہ زندگی کو بسر کریں گے. انہوں نے یہ نہیں سوچا، بلکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کا ماننا ہے. اللہ نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے، میں اس کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں سوچا، صرف رب کے حکم کو پورا کرنے کے بارے میں سوچا اور وہاں پر بسا کر نکل کر چلے گئے. ادھر حضرت حاجرہ علیہ السلام کے زبان سے بھی الفاظ نکلتے ہیں، جب یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ خود ہماری حفاظت کرے گا، اللہ خود ہماری حفاظت کرے گا. یہ ایمان بھی تھا، وہ نکل کر چلے گئے. یہاں تک کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے معصوم بچے کو خود پانی پیتی چلی جاتی، کھجوریں کھاتی چلی جاتی، بچے کو دودھ پلاتے جاتی. کچھ دن نکل کر چلے گئے، وہ پانی ختم ہونے لگا. حضرت حاجرہ علیہ السلام خود بھی پیاس کی شدت کو محسوس کر رہی ہے کہ پانی مل جائے تو کتنا اچھا ہوگا، کھانا مل جائے تو کتنا اچھا ہوگا. اس کے بعد کوئی کھانا نہیں ہے. یہاں تک کہ اس بچے کے اندر بھی پیاس لگی ہوئی تھی، جو شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی، برداشت کرنے کی قابلیت باقی نہیں رہی. اس کے بعد جو ہے وہ بچہ رونے لگ جاتا ہے، تڑپنے لگ جاتا ہے. حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اس بچے کی طرف دیکھی نہیں جاتی ہے، اس بچے کا رونا دیکھا نہیں جاتا ہے. حضرت حاجرہ علیہ السلام جب اپنے بچے کی طرف دیکھتی ہے تو اس کو پانی پلانے کے لیے، اس کی پیاس بجھانے کے لیے صفا پہاڑی پر چڑھ جاتی ہے اور چڑھ کر یہ دیکھتی ہے کہ کوئی انسان نظر آ جائے، کوئی قافلہ نظر آ جائے، کوئی نہر نظر آ جائے، کوئی کنواں نظر آ جائے جہاں سے پانی لا کر اپنے بچے کی پیاس کو بجھا سکے. دور تک نگاہ دوڑاتی ہے، کوئی انسان نظر نہیں آتا، پھر اپنے بچے کے پاس دوڑتی ہوئی آتی ہے. کیا دیکھتی ہے؟ وہ بچہ مارے پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے، وہ پیاس اتنی لگی ہوئی ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے، وہ رو رہا ہے، وہ تڑپ رہا ہے. اس کی تڑپ کو دیکھ نہیں پاتی ہے، اسی حالت میں مروا پر چلی جاتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی انسان نظر آ جائے، کوئی آدمی نظر آ جائے جس سے پانی پوچھا جائے، یا کوئی قافلہ نظر آ جائے جس سے سوال کیا جائے. کوئی انسان نظر نہیں آتا. یہاں تک کہ اپنے بچے کے پاس آتی ہے، اس بچے کو دیکھتی ہے، پھر وہ بچہ تڑپنے لگتا ہے. اسی انداز میں صفا اور مروہ کے 7 چکرے کاٹ لیتی ہے. اور جب مروہ کے اوپر چلی جاتی ہے آواز آتی ہے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، حاجرہ رک جا، کوئی تجھے آواز دے رہا ہے، کوئی تجھے پکار رہا ہے، تو اس کی آواز کے اوپر توجہ دے، اس کی آواز کو سن لے، وہ تجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے. حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو تم کون ہو، میں تمہاری آواز کو سن رہی ہوں، ہم سے ہماری کچھ مدد کر سکتے ہو. حضرت حاجرہ علیہ السلام مخاطب ہو کر کہتی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ پلٹ کر دیکھتی ہے، جہاں پر بچہ ہے وہیں پہ کچھ دوری کے اوپر ایک اللہ رب العالمین کا فرشتہ آیا ہوا ہے. اسی جگہ پر وہ فرشتہ گڑا کر دیتا ہے، پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے. حضرت حاجرہ علیہ السلام اسی پانی کو لیتی ہے، اپنے بچے کو پلاتی ہے، خود پیتی ہے، اور یہاں تک کہ کہتی ہے کہ پانی کے بارے میں کہتی ہے زمزم جمع ہو جا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ام اسماعیل پر اللہ رحم فرمائے، اگر وہ یہ نہ کہتی، اس کی مڈیر نہ بناتی اور پانی کے بارے میں نہ کہتی زمزم، تو وہ پانی جو ہے آج آب زمزم ایک بہتی ہوئی نہر ہوتی. تو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے اس انداز میں اس طریقے سے مدد کی ہے. اس کے بعد جو پڑاؤ آتا ہے، جو قربانیاں آج ہم کرتے ہیں، یہ جو حج کو جا کر صفا و مروہ کی صحیح کرتے ہیں، یہ کس کی ہے؟ یہ ساری کی ساری حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یادیں ہیں. حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جو 7 چکرے لگائے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان 7 چکروں کو رہتی دنیا تک کے لیے باقی رکھا. یہ قربانیاں اللہ رب العالمین کو اتنی پسند
पसंद आई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन सारी चीजों को आज तक बाकी रखा है और कयामत तक ये चीजें बाकी रहेगी। तो मेरे भाइयों, वहां पर निशानी के लिए, हमारे लिए, हमारी इबरत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी निशानियां भी रख दी है, उनको देख कर ताकि हम नसीहतें हासिल करें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अंदर बेशुमार ऐसे इम्तिहानात आए, बेशुमार। तो लेकिन उन्होंने उन इम्तिहानात के अंदर साबित कदमी का मुजाहरा किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन से रिजा का मामला तलब किया कि अल्लाह तू राज़ी हो जा। आज हमारा मामला, आज हमारी जिंदगियों के अंदर भी आज़माइशें हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, बहुत सारे दुख हैं, गम हैं, बीमारियां हैं। इन सारी चीजों के अंदर हम दीन को नहीं छोड़ेंगे, रब की मोहब्बत को नहीं छोड़ेंगे, अकीदा तौहीद को नहीं छोड़ेंगे। हम सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सजदा करेंगे और उसी से मदद तलब करेंगे। आज हमारे कदम कदम पर न जाने डॉक्टरों की शक्ल में कोई ऐसे लोग आकर पहुंच जाते हैं जो हमारे अकाईद के साथ में खिलवाड़ करते हैं, जो हमारे अकीदे को तोड़ने की कोशिशें करते हैं। हम बीमारी से निजात हासिल करने की मोहब्बत में न जाने शिरकिया अमाल भी कर लेते हैं। ऐसे बहुत जगहों पर होता है। मेरे भाइयों, इन चीजों के लिए अपने अकाईद को बर्बाद ना करो, अपने अकाईद को तबाह ना करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हुक्म दिया है, जिन चीजों की तालीम दी है, सेहत के लिए शिरक ना करो, सेहत के लिए शिरक ना करो, दुनिया की मोहब्बत के लिए शिरक ना करो, दुनिया की चीजें हासिल करने के लिए शिरक ना करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को अपने सामने रखो, सहाबा की जिंदगी को अपने सामने रखो, अंबिया की जिंदगी को अपने सामने रखो। सोचो क्या कुछ आजमाइशें उनके ऊपर नहीं आई है, हमारी जिंदगी के अंदर भी आएंगी, लेकिन उन आजमाइशों के अंदर हमें सब्र का मुजाहरा बरकरार रखना चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से रजा तलब करना है कि अल्लाह अगर तू राजी हो जाएगा, दुनिया की सारी मुसीबतें हेज है हमारे लिए, कोई मायने नहीं रखती हैं। अल्लाह तू राजी हो जाए, हमारा अकीदा यही होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह हमारे खताओं को दरगुजर फरमा, अल्लाह हमारी नेकियों को कबूल फरमा, अल्लाह हमारे सदक़ात व खैरात को कबूल फरमा। मोहतरम हज़रात, एक जरूरी ऐलान ये है कि मैं शहर गुलबर्गा से आया हुआ हूँ, आपका करीबी इलाका है, आपसे बिल्कुल करीबी इलाका है। अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर तौहीद की शम्में ऐसे रोशन हो गई है कि वो फैलती ही जा रही है, वो फैलती ही जा रही है, मसाजिद बनते चले जा रहे हैं। लेकिन वहां पर जो है एक ऐसी चीज का इरादा हमने किया है कि एक बड़ी ऐसी मस्जिद बनाई जाए और साथ में जो है वो मस्जिद मस्जिद ही नहीं रहेगी बल्कि एक इदारे की शक्ल रहेगी। एक ऐसी बड़ी मस्जिद बनाई जाए जहां पर बच्चे जो है हिफ्ज करेंगे, कुरान की तालीम हासिल करेंगे, कुरान को पढ़ेंगे। तो हमने जो है उसके लिए 2 एकड़ जमीन खरीदी है, 2 एकड़ जमीन खरीदी है, जिसके अंदर मस्जिद का जो रकबा है, उस रकबे का हमने जो है एक मुसल्ले की कीमत निकाली है जो 6500 रुपए है। आज हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के राह में खर्च करना है। अगर आपने इस जगह को खरीद कर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए वक्फ कर दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए छोड़ दिया, तो ये कयामत तक आपके नाम पर बाकी रहेगी और जब तक बाकी रहेगी इसका सवाब आपको मिलता रहेगा। आज न जाने कई जगहों पर हम पैसे लगा देते हैं जहां से हमें सवाब की नीयत नहीं होती है, न हमें सवाब हासिल होता है, न कोई चीजें हासिल होती है। हमने लाया चीजों के अंदर कोई पार्टी होती है, 5-10 हजार की पार्टियां दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर यह चीज जो आपके दुनिया से रुखसत होने के बावजूद भी बाकी रहने वाली है, उसके बारे में हम सोचने का नाम नहीं लेते। एक मुसल्ले की जगह आप खरीद कर अल्लाह रब्बुल आलमीन के राह में वक्फ कर देंगे तो ये आपकी जगह रहती दुनिया तक बाकी रहेगी और मरने के बाद भी इसका सवाब आपको मिलता रहेगा। तो एक मुसल्ले की कीमत जो लगाई गई है वो 6500 रुपए है। आप अहबार से गुजारिश करता हूं, देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के राह में खर्च करने से माल में कमी नहीं आएगी। हजरत उस्मान की जिंदगी हमारे सामने है, दुनिया के अंदर उन्होंने इस कदर खर्च किया कि जब उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हात आए तो उनका रेवड़ मदीने की तरफ आ रहा था। मोरखीन ने सुनहरे अल्फाज में लिखा है, जब रेवड़ आ रहा था उसको संभालने के लिए 5000 नौकर शागिर्द थे। अल्लाह ने उनकी दौलत के अंदर इस कदर इजाफा कर दिया था। और मदीना के लोग कहते हैं जहां तक निगाह उठा कर देखते थे वहां तक हजरत उस्मान का रेवड़ ही रेवड़ नजर आता था। इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी दौलत के अंदर खैर व बरकत अता की थी। इस तरीके से अल्लाह ताला ने उनकी दौलत के अंदर इजाफा किया था। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में खर्च करता है, देता है, अल्लाह उसके जिंदगी के अंदर, उसकी दौलत के अंदर अल्लाह खैर व बरकत अता कर देता है। तो मेरे भाइयों, ये मस्जिद का मामला है। अब अहबाब से गुजारिश करते हैं
کہ اس مسجد کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے چلے جائیں. اللہ نے استطاعت دی ہے, جتنا دیا ہے اتنا دیجیے. اللہ نے اتنی استطاعت دی ہے کہ ایک مصلی کی جگہ آپ خرید سکتے ہیں, تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس مصلی کے لیے آپ خرچ کریں, حصہ لینے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اللہ ہمیں جنت کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما. اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ, ایمان پر رکھ, اسلام پر رکھ. اللہ جب ہمارا خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر فرما. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.